السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 29 اگست ہے اور آج ایک اہم واقعہ رونما ہوا دنیا کی تاریخ میں، ایک ایسی شہادت جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ 29 اگست یوم شہادت ہے سید قطب شہید کی۔ آج سے 54 سال پہلے مصر میں ایک ڈکٹیٹر نے ایک عظیم شخصیت کو ان کے دینی اور علمی کارناموں کی وجہ سے 1966 میں پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ سید قطب کا اصلی نام سید ہے، جبکہ قطب ان کا خاندانی نام ہے۔ ان کے آباء و اجداد اصلاً جزیرۃ العرب کے رہنے والے تھے۔ ان کے خاندان کے ایک بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے بالائی مصر کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ سید قطب کی پیدائش 9 اکتوبر 1906 میں مصر کے ضلع اسیوط کے موشا نامی گاؤں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں اور بقیہ تعلیم قاہرہ یونیورسٹی سے حاصل کی اور بعد میں یہیں پروفیسر ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وزارت تعلیم کے انسپکٹر آف اسکولز کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے بعد اخوان المسلمین سے وابستہ ہو گئے اور آخری دم تک اسی سے وابستہ رہے۔ سید قطب شہید مصری معاشرے کے اندر ایک ادیب کی حیثیت سے ابھرے۔ سیاسی اور اجتماعی نکات کے عنوان سے انہوں نے نام پیدا کیا۔ ان کی اہم ترین تصنیف قرآن کریم کی تفسیر ہے، جو فی ظلال القرآن کے نام سے عربی میں لکھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بشمول اردو کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ جمال ناصر کے تاریخ دور عاملیت میں کئی بار آپ کو پابند سلاسل کیا گیا۔ اخوان المسلمین سے آپ کی وابستگی مصری حکومت کو بہت کھٹکتی تھی۔ جمال ناصر کے دور میں جب آپ گرفتار ہوئے تو تقریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ مصری حکومت نے یہ پیشکش کی کہ آپ چند سطور لکھ کر دیں جن میں مصری حکومت سے معافی کی درخواست کی گئی ہو۔ آپ نے فرمایا، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ باطل سے معافی مانگ لے۔ اگر میری گرفتاری قدرت کی طرف سے ہے تو میں اسی میں خوش ہوں، اور اگر میری گرفتاری باطل کی طرف سے ہے تو میں باطل سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اس کے بعد آپ پر ظلم و ستم کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا اور بالآخر اسلام کے اس عظیم مفکر، داعی اور مفسر قرآن کو ان کی شہر آفاق کتاب معلم فی الطریق لکھنے پر مصری حکومت کے خلاف سازشیں کرنے کے بے بنیاد الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور 25 اگست 1966 کو پھانسی کا حکم نامہ جاری ہوا اور 29 اگست 1966 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ سید قطب کی سب سے چھوٹی بہن حمیدہ قطب اپنے بڑے بھائی کی شہادت سے ایک رات پہلے کی روداد بیان کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، 28 اگست 1966 کی رات جب میں جیل میں تھی، جیلر صفوت نے مجھے طلب کیا اور کہا، یہ دیکھو تمہارے بھائی کی موت کا آرڈر، اسے کل پھانسی دے دی جائے گی۔ حکومت چاہتی ہے کہ تمہارا بھائی سید ہماری بات کا جواب ہاں میں دے۔ اگر وہ جواب ہاں میں نہیں دے گا تو صرف تم اپنا بھائی نہیں ضائع کر دو گی، بلکہ ہم اور مصر بھی اسے کھو دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسے پھانسی دی جائے، ہم اسے بچانا چاہتے ہیں۔ اسے سمجھانے اور بچانے میں صرف تم ہماری مدد کر سکتی ہو۔ تم سید سے یہ بات لکھوا دو، ہماری تحریک کا تعلق کسی نامعلوم گروپ سے ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی، اور خود ناصر کو بھی معلوم ہے کہ اخوان کا تعلق کسی ملکی یا غیر ملکی ناپسندیدہ گروپ سے نہیں ہے، تو پھر میں یہ بات کیوں اپنے بھائی سے کہوں؟ جیلر نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا تعلق کسی ایسے ناپسندیدہ گروہ سے نہیں ہے، آپ اچھے لوگ ہیں، لیکن سید کو بچانے کے لیے ہمیں اس تحریر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، اس بات پر بھائی کا جواب مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان تک یہ بات پہنچا دیتی ہوں۔ جیلر نے عملے سے کہا، اسے سید قطب کے پاس لے جائیں۔ میں نے جیلر اور عملے کی موجودگی ہی میں بھائی تک پیغام پہنچایا۔ بھائی سید نے میرے چہرے کی طرف اس طرح دیکھا گویا پوچھ رہے ہوں، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو یا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں؟ میں نے اشارے سے ان کو بتایا، یہ چاہتے ہیں۔ پھر بھائی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم اگر یہ بات سچی ہوتی تو میں لکھ دیتا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہ کہنے اور لکھنے سے نہ روک پاتی، لیکن چونکہ یہ بات ہے ہی سراسر جھوٹ، اس لیے میں کسی صورت میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جیلر صفوت نے سید بھائی سے کہا، اچھا تو پھر آپ کی یہی رائے ہے؟ سید بھائی نے کہا، ہاں یہی رائے ہے۔ جیلر مجھے یہ کہہ کر چلا گیا، اپنے بھائی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ لو۔ اب ہم دونوں بہن بھائی اکیلے تھے اور یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ اس نے مجھے طلب کر کے کیا آرڈر دکھائے اور کیا بات کی اور میں نے کیا جواب دیا۔ سید بھائی نے ساری بات سننے کے بعد براہ راست مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں وہ بات لکھ دوں جو یہ چاہتے ہیں؟
میں نے بھائی کو ایمان اور دکھ سے لبریز ایک حرفی جواب دیا، نہیں۔ پھر سید بھائی نے کہا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ نہ میری زندگی میں کمی کر سکتے ہیں اور نہ اضافہ، مجھے وہی منظور ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ یہ تھی سید قطب کی آخری رات کی روداد، اور اس کے بعد انہیں اگلی صبح پھانسی دے دی گئی، اور اسلام کا ایک سپوت اور اپنی جان اس کلمے پر قربان کر گیا۔ پھانسی سے عین پہلے سرکاری مولوی نے جب شہید کو کلمے کی تلقین کرنے کی کوشش کی تو سید قطب شہید نے فرمایا، جس کلمے کی تم روٹی کماتے ہو میں اس کلمے کے لیے جان دے رہا ہوں۔ جب سید قطب شہید سے معافی نامے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا، جس انگلی کو میں نماز میں رب کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے لیے اٹھاتا ہوں، اسے معافی نامے پر دستخط کرتے ہوئے استعمال کرنے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ سید قطب شہید آج سے ٹھیک نصف صدی قبل آج ہی کے روز اپنے وقت کے فرعونوں نے امام سید قطب کو شہید کر کے سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے اسلامی تحریک کا راستہ روک لیا ہے، لیکن چشم فلک شاہد ہے کہ امام حسن البنا سے سید قطب کی شہادت تک اور زینب الغزالی سے مہدی، عاکف اور محمد مرسی تک مسلط قید و بند کی صعوبتیں اس کاروان کی منزل کھوٹی نہیں کر سکیں۔ ان کے نام لیوا آج بھی زندہ اور جاوید اپنی منزل کے جانب رواں دواں ہیں۔ جدید اور قدیم سارے فرعون تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے غلیظ کچرے کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ سید قطب شہید سے عدالت کے اندر ایک مکالمہ ہوا۔ جج نے یہ سوال کیا، تم پر الزام ہے کہ تم مصر کے صدر جمال ناصر کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ سید قطب نے اس کا جواب دیا، یہ الزام بالکل غلط ہے، ہم تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جہاں جمال ناصر جیسے لوگ پیدا ہی نہ ہوں۔ جو استعمار کی کھینچی ہوئی لکیروں پر ایمان رکھتا ہے وہ اسلام کی بات نہ کرے۔ ہم وہ امت ہیں جس میں ابو بکر عربی، بلال حبشی، سلمان فارسی اور صہیب رومی ہیں، رضی اللہ عنہما و اجمعین۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے قید کے آخری ایام میں ایک خوبصورت نظم تحریر کی تھی، جس کا دلکش ترجمہ محترم خلیل احمد حامدی صاحب نے قطب شہید کی تصنیف معالم فی الطریق کے اردو ترجمے جادہ و منزل میں کیا ہے۔ وہ نظم یہ ہے: